الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں سورۃ المطففین کی چند آیات کو ہم پڑھ رہے تھے. اس کی تفسیر اور اس کے معنی جو بھی ہیں اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ہم سمجھ رہے تھے، اور اس کا جو ابتدائی حصہ ہے یعنی کہ سورۃ المطففین کے ابتدا میں جن باتوں کا تذکرہ ہے ان باتوں کو ہم نے مکمل کر لیا تھا. اور پچھلا جو درس ہے اگر اختصار سے ہم جاننا چاہیں تو اس کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس میں تہدید اور وعید آئی تھی، اور ان کے بارے میں بتایا گیا اور ان کو ڈرایا گیا تھا، اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں بتائی گئی تھی جس سے کیا ہے وہ لوگ اس سے ڈریں اور اپنے اس برے کام سے باز آ جائیں. چنانچہ اس کا جو آخری حصہ تھا ہم نے پڑھا تھا کل ان کتاب الفجار لفی، اور اس فجار جو ہے فاجرون کی جمع ہے، اس میں تمام لوگ آ جائیں گے، چاہے مشرک ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، اور اسی میں ضمناً وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو کہ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کو اور مزید کیا ہے اس میں تحدید ہے کہ فجار جو لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، ان کا جو ہے نام اعمال سجین میں ہوگا. اور سجین کے معنی آیا تھا کہ جہنم کی ایک جگہ ہے یا کہ ساتوں زمینوں کے نیچے ایک سب سے نیچے ایک جگہ ہے، اس کا نام سجین ہے، تو وہاں پر ان کے نام اعمال ہوں گے، اور وہاں پر ان کے نام اعمال اور ان کی روحیں مطلب وہاں پر کیا ہے موجود ہیں. یہ معنی ہے. وما ادراک ما سجین، اور اس طرح بات آئی تو میں کیا پتہ ہے سجین کیا ہے. اس کے بعد کتاب و مرقوم، اور کتاب و مرقوم کا میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو تعلق ہے کتاب الفجار سے، یعنی کہ یہ جو بدکار لوگ ہیں ان کا جو نام اعمال ہے یہ بالکل اچھے سے لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب الفجار یعنی کہ ہوا کتاب مرقوم، یعنی کہ اچھی سی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے. تو یہ معنی ہے ویل یومئذ. اب یہاں سے جو ہے کہ دوسری بات چل رہی ہے ویل یومئذ للمکذبین. یہاں پر جو ہے قیامت کے دن جو جھٹلانے والے جو لوگ ہوں گے دنیا کے اندر، جو کہ جزا قیامت کے دن کو اور جزا اور سزا کے دن کو، یا کہ قیامت کے دن جو لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس چیز کو یا ان تمام چیزوں کو جو لوگ اس دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے تو ان کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں آگے آئیں گی. اور اس کے بعد پھر جسٹ ان لوگوں کی ذکر ہوگا، کیونکہ جب ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کی ضروری ہے کہ جو نیک لوگ ہیں یعنی کہ دنیا کے اندر جو نیک لوگ تھے جو کہ کیا ہے قیامت کے دن پر اور جزا اور سزا کے دن پر اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، اس پر وہ یقین رکھتے تھے، اور اسی اعتبار سے دنیا کے اندر انہوں نے ایک اچھی سی زندگی گزاری، ایمان پر رہتے ہوئے زندگی گزاری، تو ان کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن اس کا بھی تذکرہ آئے گا. تو یہاں سے جو بات چل رہی ہے ویل یومئذ للمکذبین، ویل کے معنی جو بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ سورت کے شروع میں جو وہاں بھی ویل آیا ہوا ہے، تو ویل کا معنی جتنے بتایا تھا کہ عام طور پر جو مفسرین اس کا معنی کہتے ہیں کہ اس کا معنی عذاب یا ہلاکت. تو ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اس دن عذاب ہوگا یا ان کو یا ہلاکت ہوگی. تو اس دن یعنی کہ قیامت کے دن مراد ہے، یعنی کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کو جو ہے عذاب ملے گا. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ معنی ہو گیا. اور المکذبین سے مراد کون سے لوگ ہیں اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین یکذبون بیوم الدین، جو دین کے دن یوم الدین، اور یہ قیامت کے دن کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، اور دن کے معنی کہ جزا اور یعنی کہ بدلہ. تو یہ جو لوگ کیا ہے جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، الذین یعنی کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن یعنی قیامت والے دن جھٹلانے والوں کے لیے عذاب ہوگا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ دنیا کے اندر جزا اور سزا کے دن کو یعنی کہ قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ ہو جائے گا اس کا معنی. اس کے بعد کیا ہے وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا ہے. ما یکذب یعنی کہ فعل مضارع ہے، اس پر ما نافیہ داخل ہے، تو وما یکذب
باب تفعیل سے ہے، کذب یکذب فعل ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وما یکذب به، اور به میں جو ہو کہا کہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ اسی یوم الدین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر یہ کہ ہر وہ شخص جو حد کو پار کرنے والا ہے اور گنہگار ہے۔ تو معتدن جو یہاں پر آیا ہوا ہے، معتدن یہاں پر یہ اسم فاعل ہے، اور اس کا جو باب، یہ جس باب سے آتا ہے وہ ہے باب افتعال، اور اس کا جو فعل ماضی ہے اعتدى، اور فعل مضارع آئے گا یعتدی، تو اعتدى یعتدی اعتداء فهو معتدن، تو معتدن یہاں پر اسم فاعل ہے اور اس کی اصل ہے معتدی یا معتدیون کہیں گے کیونکہ عین دال واو آئے گا، تو یہ ہے معتدن یہاں پر اسم فاعل ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے اثیم، تو اثیم کے معنی ہوتے ہیں گناہ گار، تو معتدن کے معنی حد کو پار کر جانے والا، حد سے تجاوز کر جانے والا، اور اثیم کے معنی گناہ گار۔ تو اس کا معنی ہو گیا کہ وما یکذب، یعنی کہ قیامت کے دن کو ایسے ہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو کہ حد کو تجاوز کر جاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں، تو وما یکذب بہ الا کل معتد، اور اس کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر یہ کہ ہر وہ شخص جو کہ حد کو پار کرنے والا ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے، یہ معنی ہو گیا۔ اذا، اور ان کی جو ہے یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں جو کہ کیا ہے دنیا کے اندر جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، تو ان کی ایک اور صفت کیا یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، اذا تتلی علیہ آیاتنا، تتلی یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، اور آیاتنا مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ اسی تتلا کا فاعل ہے، علیہ جار مجرور اسی تتلا سے متعلق ہے۔ اذا یہاں پر ادات شرط ہے، تو اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس کے اوپر ہماری آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی تھی، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہا کرتا کہ یہ تو پہلے گزرے ہوئے لوگ، یعنی کہ اول کی جمع اولون، اور حالت جر میں چونکہ یہ ہے اسی لیے اولین آیا ہوا ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، یعنی کہ اس کا واحد ہے اولن، اور جس کی جمع مذکر سالم بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا اولون، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر یہ جو جمع مذکر سالم ہے یہ جر کی حالت میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور اساطیر کیا ہے مضاف ہے، تو اساطیر مضاف ہے اور الاولین مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اولین یا کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو اولون حالت رفع میں پڑھا جاتا ہے، اور الاولین حالت نصب اور حالت جر میں پڑھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قال اساطیر الاولین، تو یہ کہا کرتا جی، تو یہ کہا کرتا کہ یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ یہاں پر جو اساطیر آیا ہوا ہے، اساطیر کا لفظ، تو اس کا یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے اسطورتن، اسطورتن، اس کا معنی کہتے ہیں خرافات، کہانیاں، لوگوں کے درمیان بعض کہانیاں یا ایسی کچھ کہانیاں مشہور ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، جو سچی کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، افسانے، خرافات، جو کہ پیچھے لوگوں کے بارے میں ایسے مطلب لوگوں کے درمیان رائج ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، تو اس کو اساطیر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہانیاں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوں اور اس کی کوئی حقیقت یا سچائی نہ ہو، پیچھے والے لوگوں کے بارے میں مشہور ہو اور اس کی حقیقت اور سچائی نہ ہو، تو اس کو عربی میں اسطورہ کہا جاتا ہے، خرافات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، قال، تو یہ کہتا تھا کہ اساطیر الاولین، یعنی کہ ہی اساطیر الاولین، قال ہی اساطیر الاولین، تو یہاں پر مبتدا محذوف ہے جس کی تقدیر ہے ہی، اور یہ ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے آیات کی طرف جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہے،
تو قال ہی اساطیر الاولین، تو یہ آدمی کہا کرتا کہ یہ تو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور یہ کس کے بارے میں کہتا؟ یہ قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں کہتا، یعنی کہ اتنا زیادہ یہ آدمی سرکش ہو گیا تھا، اتنا زیادہ حد سے تجاوز کر گیا تھا، اتنا زیادہ مطلب گناہوں میں لت پت ہو گیا تھا کہ قرآن کی آیتیں جب سنتا تو کہتا کہ یہ تو افسانے ہیں پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کے، پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جیسے کہ پچھلے انبیاء کی جو باتیں ہیں یا پچھلے قوموں کی جو بھی اس میں تذکرہ ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کوئی سچائی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ خرافات، یہ افسانے ہیں جو کہ لوگوں کی زبانیں کیا ہے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک آ گئے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی، قال تو یہ کہتا اساطیر الاولین کہ یہ پہلے یا گزرے ہوئے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد آگے ہیں ایک آگے والی جو آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کلا یہاں پر ہے کلا کے بارے میں کلام پہلے آ چکا ہے۔ کلا یعنی کہ حرف زجر ہے، یعنی کہ ڈانٹنے کے لیے، کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی بھی مفسرین کہتے ہیں کہ کلا کا معنی حقاً کیا ہے۔ تو کلا کے معنی کیا ہو جائے گا کہ یعنی کہ ہرگز نہیں، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کی جو ہے خرافاتی کہانیاں نہیں ہے جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی وہی ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ تو اس کے بعد کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بل یعنی کہ ہرگز نہیں، یہ قرآن پچھلے یا گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں خرافات یا جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر کلا بل رانا علی، رانا کے معنی جو ہے یہاں پر ہے غطا یا غلبہ، بلکہ ان کے دلوں پر غالب آ چکے ہیں ما کانوا یعملون، وہ سارے اعمال یا وہ برے اعمال جن کو یہ لوگ کیا ہے کیا کرتے تھے۔ تو یہ معنی ہو گیا یہاں پر کہ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر غالب آ گئے ہیں، ان کے دلوں پر غالب آ گئے ہیں ما کانوا یکسبون، وہ برے اعمال جن کو یہ کیا کرتے تھے۔ کسب یکسب معنی کمانا، حاصل کرنا، یہاں مراد ہے کرنا، بما کانوا یفعلون، جن کو یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس سے معنی مراد کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے پچھلے یا گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، کہ جو گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں خرافات ہے اور کہانیاں ہیں ایک طرح سے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے یہ کہنے کی وجہ یا ان کے اس کہنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر جو ان کے برے کام یہ جو لوگ کیا کرتے تھے، وہ برے کام ان کے دلوں پر اس طرح سے غالب ہو گئے تھے کہ ان کا دل بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ اب ان کو جو ہے کوئی اچھی چیز اچھی دکھ ہی نہیں رہی تھی، جس کا سبب ہے کہ یہ قرآن کو بھی کیا ہے افسانہ اور کیا ہے جھوٹا جو ہے یا گڑھا ہوا قصہ کیا ہے قرار دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے اور یہ جو ران جو یہاں پر آیا ہوا ہے، ران یہاں رانا کے معنی ہے غالبہ یا ایک غطہ، یعنی کہ غالب آ جانا یا ڈھانپ لینا۔ تو یہ جو ان کے برے اعمال ہیں، انہوں نے ان کے دلوں کو ڈھانپ رکھا ہے یا ان کے دلوں پر غالب آ چکے ہیں، اب ان کو سچی بات کیا ہے صحیح نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی یا ایک بندہ جب پہلے تو نیک ہوتا، پھر جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ایک گناہ شروع میں کیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے، تو وہ جو سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ گیا تھا وہ کیا ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر سے کیا ہے ایک دم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر اس کے بعد گناہ کرے اور گناہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتا جائے، تو اس طرح سے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑتا جاتا ہے یہاں تک کہ
آخر میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کے جو ہے دل پر جو ہے کہیں بھی کوئی سفید حصہ نہیں بچتا، سب پورے کے پورے کیا ہے اس گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں اس کے دل، تو اب اس کو جو ہے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی اچھی چیز یا کتنا سے برا جرم کر ڈالے، کتنا کسی کا مال ہڑپ لے، کتنا کسی کا کھا لے، اس کو کچھ ذرہ برابر اس کو اثر نہیں کرے گا۔ یعنی کہ وہ بالکل جو ہے وہ ایک دم ویسا ہو جائے گا کہ اس کو ہلکا سا ذرہ برابر احساس نہیں ہوگا۔ تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یہ آیت پڑھتے تھے تو یہی بات کہا کرتے تھے کہ ران کیا ہے؟ ران یہی ہے کہ ایک آدمی سب سے پہلے جب گناہ کرے تو اس کے اوپر جو ہے ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر اگر توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا دل ایک دن پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو ران کہتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بتائی ہے۔ دنیا میں آج بھی ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جن کا غلط کام میں جو لوگ لپت ہیں، جو کہ اس میں شامل ہیں، ان کا حال یہی ہے۔ ایک نیک آدمی ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بے چینی سی آ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی بہت غلط کام کر دیا، بہت غلط کام اس کا غلط کام کا ارتکاب مجھ سے ہو گیا ہے۔ وہ اس سے توبہ کرتا ہے یا اس کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک آدمی ہے جو گناہ کرتے اتنا گناہ کر چکا ہے، اتنا مال کھا چکا ہے لوگوں کا کہ اب اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہے، کتنا زیادہ وہ کھا لے جو ہے لوگوں کا، کتنا زیادہ ہڑپ لے، کتنا زیادہ گناہ کر لے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کیا ہے گناہ کر لے، زنا کر لے، بدکاری کر لے، کچھ بھی اب کتنا بھی کرتا جائے اس کے لیے ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اسی کو ران کہتے ہیں، اور یہی جو ہے قرآن مجید میں تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے، جو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یہ پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں، تو اس کا جو مین سبب یہی ہے کہ ان کا دل جو ہے ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اب بالکل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کو جو ہے کوئی چیز اچھی نہیں دکھائی دیتی ہے، اسی لیے ان کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، یعنی کہ یہ قرآن مجید پچھلے لوگوں کے یعنی کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے وہ تمام برے اعمال غالب آ چکے ہیں، یا ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں کو ڈھانپ لیا ہے، جن برے اعمال کو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ معنی ہو گیا اس کا۔ اور اس کے بعد اگلی والی جو آیت ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے